باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اور صحیح راستے کی تلاش کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسانی رویوں کا تجزیہ کرنا۔ قرآن حقیقت میں انسانی رویوں کا ایک ریفلیکشن ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ مختلف لوگ مختلف زمانوں میں کس طرح سوچتے تھے اور ان کی اپروچ کیا تھی، ان کا پیراڈائم کیا تھا، وہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے تھے۔ یہ جو انسانی رویے ہے نا، یہ وہ بہترین کتاب ہے کہ جس کا مطالعہ کر کے انسان صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، حق اور ناحق میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ انسانی رویوں ہی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے سورہ عصر، کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی اور صبر پر قائم رہے۔ یہ انسانی رویے ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، روزانہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم ڈینائل میں رہتے ہیں، ہم ان سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ روزانہ کے یہ مشاہدے ہیں ہمارے، جن کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایز اے ریمائنڈر، یاد دہانی کے طور پر ہمارے ارد گرد ہر وقت جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، یعنی انسانی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، اپنی منزل کو سمجھنے کے لیے، تم یہاں کیوں ہو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی امتوں کے انسانوں کے رویوں کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اب یہی چہرے ہیں جو آپ کو زمانے میں بار بار ملیں گے، یہ رویے، یہ فرعون کا رویہ، یہ قارون کا رویہ، یہ ابو لہب کا رویہ، یہ مختلف زمانوں کے مختلف بادشاہوں کا رویہ، اور صالحین کا رویہ، اللہ کے نیک بندوں کا رویہ، اللہ کے انبیاء اور صالحین کا رویہ۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ان رویوں پر اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کو بھی پہچان سکتے ہیں اور ہم صحیح راستے کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ چند رویے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ روزانہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انسان انہی رویوں کو ریپیٹ کرتا ہے جو غلط رویے ہیں، اور ان سے سبق بھی حاصل نہیں کرتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں چرا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک رویہ یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اس دنیا کو کمانے میں مصروف رہتا ہے، اور اسے صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کس طرح سے جمع کر لوں۔ اس رویے میں وہ اپنی صحت، اپنی فیملی، اپنے دین، اپنے مورلز، اپنے ویلیوز، ان تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ اس ساری دوڑ کے اندر اپنے آپ کو اتنا کھپا دیتا ہے کہ اس کی صحت، اس کا خاندان، وہ ساری کی ساری چیزیں منتشر ہو جاتی۔ پھر ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اس مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ بھی نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ آپ کو دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے خوب مال جمع کیا ہے، لیکن ان کی زندگی کو آپ جا کے دیکھیں تو میزریبل زندگی ہے، قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اوپر بھی اس مال کو خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں پر بھی اس مال کو خرچ نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک رویہ ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ لوگ اس مال کو جمع کرتے ہیں کہ کل میں استعمال کروں گا، کل جو آنے والی ہے وہ کل اصل میں میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آئے گی، تو میں اس کل کے لیے اس مال کو جمع کرتا ہوں، اور اس کل کے انتظار میں کہ جو نہیں آتی، اور انسان کا بلاوا آ جاتا ہے کہ تم آ جاؤ اوپر بھائی، تمہارا وقت پورا ہو گیا، اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ تو انسان کا یہ ایک رویہ ہے کہ وہ پوسٹ پون کرتا ہے کہ میں یہ مال کو جمع کروں، اسے کل استعمال کروں گا کہ جب اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ ضرورت
جو روزانہ ہوتی ہے اس کو وہ نظر انداز کرتا ہے، کل کی ضرورت کا خیال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی دوران اس کا بلاوا آ جاتا ہے۔ اچھا، ایک رویہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ مال جمع کرتے ہیں، اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، اپنے معاملات کو خراب کرتے ہیں، لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں، اور جناب اپنے خاندان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، رشتوں کو، تعلق کو برباد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا مال جمع کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس رویے میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد صالح ہے، اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کی ہے، تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ اولاد ہوگی جو صالح ہے، جس کی تربیت آپ نے صحیح طرح کی ہے، یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اس وقت کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہے تو وہ اولاد، اس اولاد کے لیے آپ چاہے قارون کا خزانہ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن وہ اولاد اس مال کو بھی، ان خزانوں کو بھی ضائع کر دے گی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس اولاد کے لیے جس کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کیا، آپ کو اپنی زندگی میں جب اس کی ضرورت ہوگی تو یہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ اور اسی رویے کا حتمی نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کہ ماں باپ نے ہر چیز قربان کر کے مال جمع کیا اولاد کے لیے، اور دنیا سے ان کے جانے کے بعد یہ اولاد ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آتی ہے۔ پاکستان میں جو کورٹ میں کیسز ہیں، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق 2/3 کیسز جو ہیں وہ انہیریٹنس کے ہیں، وراثت کے ہیں، کہ وہ مال جو آپ نے جمع کیا تھا نہ اپنے پر خرچ کیا، نہ اس کے لیے کوئی اور پلاننگ کی، اولاد کے لیے چھوڑا، اور وہ اولاد، وہ مال ان کے لیے مصیبت بن گیا، عذاب بن گیا، آپس کے رشتوں کی دوری کا سبب بن گیا۔ ان سارے رویوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، ان کا بلاوا آ جاتا ہے، ہم پچھتاوے، ہم جب سنتے ہیں ان کی کہانیوں کو تو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مال جمع کرتا رہا، بڑی محنت کی اس نے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکا۔ لیکن ہم اپنے رویے کا اس پس منظر میں جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ روزانہ دائیں بائیں اچانک دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے لیے ویک اپ کال کا کام نہیں کرتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے جو اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی رویوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لے، یہ سبق، یہ کتاب ایک کھلی کتاب کی طرح روزانہ ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہے۔ ہمیں وہ آنکھیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت آنے سے پہلے ان تمام رویوں سے سبق سیکھ کر اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ مال کو جمع کرنے کے بجائے مال کا وہ استعمال کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی یہ زندگی بھی سکون والی بن جائے اور وہ زندگی بھی سکون والی بن جائے۔ اب ان رویوں کو سامنے رکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے۔ اور یہاں میں آپ کے ساتھ ایک حدیث جو کہ آپ نے پہلے بہت مرتبہ سنی ہوگی، اس حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، قرآن میں سورہ الشعراء میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 84، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ میرا ذکر اچھا ذکر کریں، آنریبل ذکر کریں، احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ میرا ذکر کریں، مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔ یہ دعا ہے آیت نمبر 84 سورہ الشعراء کی۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب انسان مرتا ہے اور وہ قبر کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی چیزیں جاتی ہیں سب واپس پلٹ جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی چیز علم نافع، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ علم
کہ جس علم سے اس نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا وہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہتا ہے. دوسری چیز، وہ صدقہ جاریہ، وہ کام بھلائی کے، خیر کے، انسانوں کو سہولت فراہم کرنے کے وہ اپنی زندگی میں کر گیا، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہتا ہے. اور تیسری چیز، اولاد صالح، رائچس آف اسپرنگس، رائچس چلڈرن، نیک اولاد، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر. موت آئی، موت کے ساتھ ہی اب کوئی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں نہیں شامل ہو سکتی سوائے ان تین چیزوں کے. تو میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر کچھ گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تین بیج ہیں، یہ تین بیج آپ کو بونے ہیں اس دنیا میں، پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایک بہت اچھا درخت بنا دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن بیج آپ کو بونے ہیں، انہیں تناور درخت بنانا اور مضبوط اور سایہ دار درخت بنانا، پھلدار درخت بنانا، یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اوپر لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین بیج اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو بونے ہیں. پہلا بیج ہے علم نافع، وہ علم کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. دیکھیں وہ علم کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے تو میں وہ علم پروڈیوس کروں. اگر میں وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا تو میں ایسے لوگوں کو اسپانسر کروں کہ جو ایسا علم پروڈیوس کر سکتے ہیں. میں ایسے ادارے قائم کرنے میں مدد کروں، میں ایسی کتابیں شائع کرانے میں مدد کروں، میں سوشل میڈیا میں ایسی چیزوں کی ترویج دینے میں مدد کروں کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کی بھلائی کا کام ہو سکتا ہے. تو بہت سارے زاویے ہیں کہ علم نافع آپ آج کے زمانے میں کس طریقے سے اس کے اسپانسر بن سکتے ہیں، اس کے علمبردار بن سکتے ہیں، تاکہ وہ علم نافع آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہ سکے. دوسری چیز ہے وہ صدقہ جاریہ کہ جو آپ نے مال نیک کاموں میں لگا دیا. آپ نے کوئی مسجد بنا دی، آپ نے کہیں کوئی اسکول قائم کرا دیا، آپ نے کہیں کوئی مدرسہ قائم کرا دیا، آپ نے کہیں ہسپتال قائم کرا دیا. دیکھیں نیکی کا کہیں بھی آپ کو موقع لگے، آپ نے ایک درخت لگا دیا، وہ درخت کا سایہ جب تک لوگ اس میں بیٹھتے رہیں گے آپ کو اس کی نیکیاں پہنچتی رہیں گی. ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہے مرنے والا قبر میں. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں اور میری بہنوں، تو یہ صدقہ جاریہ کہ جو آپ لوگوں کے لیے بھلے کام کر کے جائیں گے، یہ پھر آپ کے ساتھ جاری رہے گا. تیسری چیز کہ جو اصل میں میرا فوکس ہے اس پوری گفتگو کا، وہ ہے آپ کی اولاد. دیکھیں اگر آپ نے اپنی اولاد کا فوکس یہ رکھا ہے کہ انہیں ڈاکٹر بنا دوں، انہیں انجینئر بنا دوں، انہیں پیسے بنانے کی مشین بنا دوں، تو بخدا آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. دیکھیں اور بہت نیچے کا سودا کیا ہے، بہت نچلے درجے کا سودا کیا ہے. یہ اولاد تو اللہ نے آپ کو جنت بنانے کے لیے دی. یہ تو آپ کے لیے وہ ٹریجر ہے، وہ موقع ہے کہ اس اولاد کے ذریعے سے آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. یہ اولاد اگر نیک بنی اور ان کی اولاد نیک، یہ نسل در نسل نیک اولاد چلتی رہی، تو آپ کے لیے قیامت تک یہ صدقہ جاریہ. ہم تو بہت چھوٹی سی چیز پہ اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں کہ بس میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے. ڈاکٹر ضرور بنے، انجینئر ضرور بنے، بہت اچھا بزنس مین ضرور بنے، لیکن آپ کو فکر سب سے زیادہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک اچھا مسلمان بنے، یہ ایک اچھا انسان بنے، اس کی مورلز، اس کی ویلیوز، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ترجیح نمبر 1 رکھے. ایسی اولاد اگر آپ دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرے گی. اور یہاں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں آپ کے لیے دعا نہیں کرتی تو امید نہ رکھیے اس اولاد سے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کرے گی. نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں ہی پر فوکس نہ کیجئے. دنیا میں بے شمار مواقع آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں آپ کچھ بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں،
کچھ بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں، کچھ خاندانوں کی سرپرستی کر سکتے ہیں. ان بچوں کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھی زندگی گزارنے والے بنانے میں اگر آپ مددگار بنیں گے تو وہ بچے بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو اپنے ہورائزن کو تھوڑا وائڈن بڑا کیجئے، اپنے اسپیکٹرم کو ذرا بڑا کیجئے، اپنے دائرے کو ذرا پھیلائیے، بڑا کیجئے. تو اپنی اولاد پر بھی توجہ کیجئے، اور جہاں ارد گرد آپ کو موقع ملے ایسے بچوں کو تلاش کیجئے، ایسے خاندانوں کو تلاش کیجئے کہ جہاں آپ مدد کریں اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے اجر کے حقدار بن جائیں. میں یہاں آپ کے ساتھ 2 مثالیں ذرا شیئر کروں گا. پچھلے دنوں میں جارڈن گیا تو ہمارے ایک دوست سیرین جو ہیں وہ مجھے اپارٹمنٹ پر آئے لینے کے لیے کہ ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں. صبح کے 3 بج رہے تھے. ان کے ساتھ ان کا بیٹا پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا قرآن ہاتھ میں لے کر. صبح 3 بجے ہم جب چلنے لگے ایئرپورٹ کی طرف تو گفتگو کے دوران ہم باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم جنت میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، اللہ ہمارے جو اعمال ہیں انہیں قبول کر سکے. ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے تھے. تو شیخ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، سورہ الشعراء کی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جانے کے بعد لوگ جب ہمارا ذکر کریں تو بھلائی کے ساتھ ذکر کریں، خیر کے ساتھ ذکر کریں، آنریبل انداز میں ہمارا ذکر کریں، ہمیں اچھے نام سے یاد کریں. تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ یہ آیت کون سی سورہ میں ہے اور آیت نمبر کیا ہے؟ تو شیخ نے مجھے کہا کہ یہ سورہ الانبیاء میں ہے. اور انہوں نے اپنے بیٹے سے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، 10 سال کا بیٹا ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اور شیخ خود حافظ قرآن ہے، اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ آیت سورہ انبیاء میں ہے؟ تو اس بچے نے، 10 سال کے بچے نے، 3 بجے صبح قرآن اس کے ہاتھ میں، اس نے کہا بابا یہ آیت سورہ الشعراء میں ہے. تو شیخ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ذرا نکالو آیت نمبر کون سی ہے. اس نے فٹافٹ آیت نکال کے بتائی کہ 84 نمبر آیت ہے سورہ الشعراء کی. مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں یہ ہے وہ اولاد کہ جس اولاد کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہ قرآن سے ان کا ایک تعلق ہو، اللہ سے ان کا ایک تعلق ہو، دین ان کی ترجیح نمبر 1 ہو. بخدا اگر یہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑے انسان بن جائیں، بڑے کاروباری بن جائیں، لیکن اگر ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا اللہ سے تعلق کمزور ہے، تو یہ بچے بیکار ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ ٹریش ہے، گاربیج ہے اس دنیا کا جو اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. تو اس بچے کو دیکھ کر میری طبیعت بڑی خوش ہوئی. میں ایک اور سچا واقعہ آپ کو سناؤں سعودی عرب کا کہ دیکھیں یہ اولاد ہے کہ جس اولاد کو ہمیں اپنا فوکس اور ٹارگٹ بنانا چاہیے. ایک نوجوان، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، سنگل مام، بچے نے کہا کہ میں سعودی عرب کی فوج میں جانا چاہتا ہوں. یہ وہ زمانہ تھا جب سعودی عرب میں فوج میں جائیں تو آپ بیسیکلی وہاں جائیں صرف بریانی کھائیں، پلاؤ کھائیں، چاول کھائیں، کام کوئی نہیں، اس لیے کوئی انگیجمنٹ نہیں، کوئی جنگ نہیں. تو لوگ عام طور پر ضائع ہو جاتے تھے. تو ماں نے کہا نہیں، تم فوج میں نہیں جاؤ گے، تم اسکول جاؤ گے، تم کالج جاؤ گے، میں کام کروں گی، تم پڑھو گے اور تم ایک اچھے اور بڑے انسان بنو گے. ماں نے دن رات محنت کر کر اس بچے کو ایک مقام پر پہنچایا. وہ بچے کو نوکری ملی، ایک مقام مل گیا. پہلی تنخواہ جب اس کو ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ پہلی تنخواہ کا آدھا چیک میں اپنی ماں کو دوں گا. ماں بیمار پڑ گئی، جس دن اس کو پیسے ملے وہ آدھے پیسے لے کر ہسپتال پہنچا ماں کے پاس. وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. اب اس لڑکے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رہتی زندگی تک جو بھی مجھے تنخواہ ملے گی اس کا آدھا حصہ میں اپنی ماں کے نام پر چیریٹی صدقہ کروں گا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ مختلف پروجیکٹس تلاش کرتا تھا اور جا کے ان پروجیکٹس میں آدھا پیسہ لگا کر اور ماں کے نام پر چیریٹی کرتا تھا. بہت سارے پروجیکٹس تھے. ان میں ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ مسجدوں میں جا کر یا ایسے اسٹیشنز پر جا کر کہ جہاں مزدور کام کرتے ہیں سعودی عرب میں اور لوگ بہت مسافر وہاں پر آتے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کے فاؤنٹین لگائے جائیں.
ٹھنڈے پانی کے ڈسپینسرز لگائے جائیں۔ تو اسی دوران میں اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی مسجد کے پاس بے شمار لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں اور ایک فاؤنٹین ہے اور اس فاؤنٹین سے پانی پیتے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد کی انتظامیہ سے معلوم کروں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس خوش نصیب نے یہ فاؤنٹین، یہ مقام حاصل کیا اور میں سے یہ مس ہوا۔ تو اس نے مسجد کی انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فاؤنٹین تو تم ہی نے لگایا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں لگایا، مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے لگایا۔ انہوں نے کہا آؤ چلو چل کے دیکھ لو، اور اس کا نام لکھا ہوا کہ اسی نے لگایا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کے اس نے بیوی سے پورا قصہ سنایا کہ فاؤنٹین مسجد کے پاس لگایا اور بے شمار لوگ اس سے پانی پیتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا اور میں نے پوچھنا چاہا کہ کون خوش قسمت ہے جس کا یہ فاؤنٹین ہے، تو لیکن وہاں میرا نام لگا ہوا ہے اور میں نے تو کبھی نہیں لگایا وہاں فاؤنٹین۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ فاؤنٹین تمہارے 15 سال کے بیٹے نے تمہارے نام سے لگایا ہے۔ اس نے اپنی ہر ہفتے کی پاکٹ منی سے پیسہ بچا کے کہ جب میرا باپ اپنی ماں کے لیے یہ کرتا ہے، اپنے باپ کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے باپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ یہاں پر لگا دوں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اولاد ہے جس اولاد کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ 3 بیج اس دنیا سے جانے سے پہلے لگا کر جائیں، تاکہ قبر میں جہاں ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 بیجوں کو، ان 3 سیڈز کو ہمارے لیے تناور درخت بنا دے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ علم نافع، صدقہ جاریہ، کوئی چیریٹی کا کام کر کے جائیں، اور تیسرے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر کے جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو قرآن میں دعا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، اللہ آپ کے لیے اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔